حي على الفلاح. حبیب یمن کا بادشاہ ابو جہل نے بلایا، حبیب ہمارے ہاں قبائل کا بڑا مسئلہ ہے، کسی ایک قبیلے کا بندہ اس کو مار دو، اس سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، 100 سال قتل ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک شخص آیا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک رب کی دعوت دیتا ہے۔ ہر گھر کے اندر دشمنیاں پیدا ہو گئی، جھگڑا پیدا ہو گیا، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، ماں بیٹی کی دشمن، بیٹی ماں کی دشمن۔ حبیب تو یمن کا بادشاہ ہے، اگر تو آ کر دیکھے اور اس سے تو بات کرے، ہمیں اس مصیبت سے جان ہماری چھڑا دے۔ بادشاہ سے کون مقابلہ کرے گا؟ تو بادشاہ ہے، تو آ کے ہمارا فیصلہ کر۔ حبیب آ گیا، ابو جہل سمجھا رہا ہے، حبیب ان کا ادب نہیں کرنا، وہ جادوگر ہے، اس کے جادو سے بھی بچنا۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، چند باتیں سن کے اس طرح مائل ہو جاتا ہے۔ آپ حبیب کیا کہتا ہے؟ میں ایسے سوال کروں گا، اگر وہ نبی ہوگا تو جواب دے گا، نبی نہ ہوا تو میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، تخت پہ بادشاہ بیٹھ گیا، ساتھ ابو جہل بیٹھ گیا۔ ابو جہل بھی قوم کا سردار تھا، سامنے اس کے چیلے بیٹھ گئے، اس کے حمایتی بیٹھ گئے۔ رب نے کہا جبریل، ابو جہل کہتا ہے میرا محبوب وہاں جائے اور ادب نہ کرنا، جا چلا جا۔ جب میرا محبوب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آئے، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، تن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، یہ اللہ کے فقیر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جب میں نماز پڑھتا میں ایک ہاتھ پیچھے رکھتا تھا، کپڑا اتنا چھوٹا ہوتا تھا، سجدے کے دوران میں پیچھے سے ننگا ہو جاتا تھا، اس لیے مجھے پیچھے ہاتھ رکھنا پڑتا تھا۔ یہ رسول پاک کے غلام پھٹے کپڑے پہنے ساتھ چلے، وہاں پہنچے۔ جبریل امین نے سب سے پہلے ابو جہل کے کان پکڑ کے کھڑا کیا۔ جب سردار کھڑا ہوا تو دوسرے کی کیا طاقت تھی، بیٹھا رہتا۔ سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میرے نبی پاک کے صحابہ کرسیوں پر بیٹھ گئے، ابو جہل بھی کھڑا ہے، اس کے حواری بھی کھڑے۔ خدا کے محبوب کو حبیب یمن کا بادشاہ اپنے پہلو میں بٹھایا۔ کا 3 سوال ہے، نبی ہوگے تو جواب دو گے، نبی نہ ہوئے تو میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ نبی پاک نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ پہلا سوال، مرد وہی عورت وہی، کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد کا نطفہ غالب آ جاتا ہے لڑکا پیدا ہوتا ہے، جب عورت کا نطفہ غالب ہو جاتا ہے۔ اس وقت علم اتنا ہی تھا، اگر رسول پاک جرمز کی بات کرتے نا، جرم کا تو نام نہیں سنا تھا کسی نے، یہ تو محبوب پاک کو علم دیا گیا۔ ہر اللہ کی تخلیق اس کا علم نبی پاک کو عطا کر کے دنیا میں بھیجا گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا جب مرد کا نطفہ غالب آتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا نطفہ غالب ہوتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ حبیب خاموش، کہا مجھے کہا تو جادوگر ہے، جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا۔ دوسرا سوال یہ، چاند کے 2 ٹکڑے کر۔ نبی پاک نے انگلی اٹھائی،
اس انگلی کی طاقت کیا ہے؟ سنو، رسول پاک معراج پر تشریف لے گئے، جبریل امین براق لے کر آئے، براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ جبریل امین دائیں دیکھ رہے ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی آقا اپنے براق کو باندھنا چاہتا ہوں، کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے محبوب نے ایسے انگلی کی، پہاڑ میں سوراخ پیدا ہوا۔ آقا نے فرمایا باندھ لے جبریل۔ وہ اللہ کا محبوب انگلی اٹھا کر جیسی چاند پر اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تیسرا سوال، حبیب کہتا ہے اللہ اے محمد تیسرا سوال نہیں کروں گا، سوال نہیں بتائیں اس کا جواب بھی دیں۔ نبی پاک مسکرائے، فرمایا وہ شفا یاب ہو گئی، وہ شفا یاب ہو گئی۔ ابو جہل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے حیران ہو کے دیکھتا ہے، سوال کیا نہیں، یہ کیسا ہے محمد؟ سوال بھی سمجھ گیا، جواب بھی دے دیا۔ حبیب کے پیچھے پڑ گیا، حبیب بتا یہ سوال کیا تھا اور یہ جواب کیا ہے؟ ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ حبیب کہتا ہے میں واپس یمن جاؤں گا، تصدیق کروں گا، پھر تمہیں بتاؤں گا سوال کیا ہے اور یہ جواب کیا تھا۔ حبیب کی ایک بیٹی تھی، عاجز نے بات یہ کی تھی بیمار آپ کے در اقدس پر آئے تو شفا پا کے جائے۔ یہ گلیوں والے حکیم نہیں تھے، یہ صدر میں بیٹھنے والے حکیم نہیں تھے، یہ خدا کے محبوب تھے، رب کے بعد کسی کی شان تیرے میرے نبی کی شان۔ اس کی لڑکی اپاہج، ہاتھوں سے لنڈ، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، نہ چل سکے، نہ پکڑ سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے۔ گئے، واپس پلٹے۔ جب حبیب اپنے محل میں داخل ہوئے، جس نے استقبال کیا آپ کی وہ بیٹی تھی جو بہری تھی، گونگی تھی، اندھی تھی، اپاہج تھی، اپنے پاؤں پہ چلتے چلتے نبی پاک کے پاس، حبیب اپنے باپ کے پاس آئی۔ حدیث پاک ہے، باپ نے کہا بیٹے یہ کیا؟ میں تجھے اندھا، گونگا، لنگڑا، اپاہج چھوڑ کے گیا تھا۔ بچی رونے لگی، کہا بابا اس حریے کا ایک نوجوان آیا، ان کا چہرہ اس طرح روشن، ان کی آنکھیں اس طرح نورانی، ان کا قد ایسا، رسول پاک کا حلیہ بچی بیان کر رہی ہے۔ بابا جی اس طرح کا ایک نوجوان آیا، اس نے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا، سارے مزدور ہو گئے، اللہ نے شفا یاب کر دیا۔ حبیب نے ابو جہل کو کہا میرا سوال یہ تھا، میری بیٹی اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، میں نے سوال کیا تھا اگر تو اللہ کا نبی ہے تو میری بچی کی شفا کی دعا کر دے۔ میرے محبوب نے کہا وہ ٹھیک ہو گئی۔ أما بنعمة ربك فحدث صدق الله